آج تک درد فشاں روح کا فوارہ ہے، ہر نظر اصغر معصوم کا گہوارہ ہے۔ 7 محرم کا دن اس انداز میں گزرا کہ سادات کے بچوں کو پیاسا دیکھتے دیکھتے سورج کی زبان پر بھی چھالے پڑ گئے، اور پھر شام کی تاریکی میں سورج شرم سے ڈوب گیا۔ 8 محرم کی صبح اس انداز میں طلوع ہوئی کہ ایک ایک کرن تیر بن کر زمین پر نازل ہوئی۔ شہزادہ کونین کا امتحان شروع تھا، اور خانوادہ سادات اس امتحان میں پورا اترنے کے لیے مکمل صبر اور تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، کبھی آسمان کو اور کبھی زمین کو اپنے آپ سے ملاتے نہیں، بلکہ تحمل کے ساتھ بچے اپنی ماؤں کی گود میں بیٹھے ہوئے۔ اب بچوں سے بات نہیں ہوتی تھی، حلق میں حرف اٹک رہے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی تھیں۔ ماؤں کے عجیب انداز تھے، عجیب تیور تھے۔ 8 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے نکلنا چھوڑ گئے، اپنی ماؤں کی گود میں بیٹھے رہے۔ 8 کی رات آئی تو وہ بھی قیامت کی رات تھی۔ 9 محرم کی صبح ایک ایسی صبح ہے کہ ظلم اور صبر کے درمیان فیصلے کی گھڑی قریب سے قریب تر آتی چلی گئی۔ خانوادہ تطہیر مایوس ہو گیا تھا۔ امت محمد سے سوال کرنا آتا نہیں تھا، خاموش رہے سب کے سب۔ 9 کا دن گزرتا گیا۔ 9 محرم کی سپہر کو حسین علیہ السلام نے زین ذوالجناح پر سوار ہو کر لشکر یزید کے سامنے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطیب منبر سلونی کے جائز اور تنہا وارث نے لشکر یزید کے سامنے آ کر کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے روئے زمین پر ہمیں عالمین میں مصطفیٰ قرار دیا ہے، اور درود ہے اس کے محبوب ترین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور پھر ہم جو خانوادہ رسول ہیں، ہم تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ میں حسین ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میری ماں خواتین جنت کی سردار ہے، میرا نانا رسول عربی ہے، تم سب خود کو مسلمان کہتے ہو، تم سب میرے نانا کا کلمہ پڑھتے ہو، تم سب کہتے ہو کہ میرے نانا نے تمہیں دین سکھایا، تم وحشی تھے، تمہیں میری جد نے انسان بنایا، تم انسان تھے، تمہیں مسلمان بنایا، تم راہوں سے بھٹکے ہوئے تھے، تمہارے صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے، ہم نے تمہیں تہذیب سکھائی۔ اب پورے عالمین میں ہے کوئی ایسا انسان جو میرے سامنے آ کر میرے علاوہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ محمد عربی کا نواسا ہے؟ سب کی گردنیں جھک گئی۔ پھر کہا ہے کوئی ایسا جو یہ کہہ سکے کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کی رگوں میں بطول کا دودھ اس کے خون میں حل ہو چکا ہے؟ وہ میں ہوں، اور صرف میں ہوں جو علی کا بیٹا ہے، جو سیدہ فاطمہ کا بیٹا ہے، جو زہرا کا لال ہے، جو محمد کا نواسا ہے، جو شریعت کا پاسدار ہے، جو کعبۃ اللہ کا نگہبان ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اس وقت توحید کے کلمہ کو بچانے کے لیے تنہا رہ گیا ہے۔ آؤ، میں اتمام حجت کر رہا ہوں۔ یہ پانی جو تمہارے سامنے بہ رہا ہے، یہ زمین جو تمہارے سامنے تمہارے قدموں کے نیچے بچھی ہوئی ہے، یہ آسمان کیا تمہیں یاد نہیں
کہ ان کی خلقت کا سبب میرے نانا نے تمہیں بتایا تھا۔ ہم وارث ہیں زمینوں کے، ہم وارث ہیں آسمانوں کے، ہم وارث ہیں اس بہتے ہوئے پانی کے۔ لیکن کچھ تو سوچو کہ تمہارے حیوان تو فرات سے پانی پیے، تمہارے حیوان تو سیراب ہوں، اور معصوم بچے، سادات کے بچے، محمد کی اولاد، علی کی اولاد، تیسرا دل ہے، ترس گئی ہے پانی کے قطرے کو۔ تم نہیں سمجھتے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دو راتوں سے اتنے پیاسے ہیں کہ کچھ چانبلب ہیں اور کچھ بات تک نہیں کر سکتے۔ اگر تم چاہو تو میں اس وقت بھی تمہیں بہشت کا راستہ دکھا سکتا ہوں، تمہارے لیے میں جنت کی ضمانت بن سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دین اسلام کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ کعبۃ اللہ کا نام سرخ لہو سے لکھا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ہاتھ سے میرے نانا کی امت کا کوئی ایک فرد بھی زخمی ہو جائے۔ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اعلاء کلمۃ الحق کے لیے آیا ہوں۔ تم جس کے کہنے میں آ گئے ہو وہ فاسق ہے، تم جس کے نمخار بن کے آئے ہو وہ فاجر ہے، وہ اللہ کے دین کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے، اور میں سچ ہوں، میں سچائی ہوں، میں حق ہوں۔ آؤ میری طرف آ جاؤ، اس وقت بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر تم میرے راستے پر آ جاؤ گے تو عاقبت سنور جائے گی، عقبہ سنور جائے گی، دنیا میں بھی سرفراز ٹھہرو گے۔ حسین کا خطبہ جاری تھا کہ لشکر یزید کے سالار عمر ابن سعد نے گھوڑا دوڑا کے ہر ایک کے سامنے آ کے کہا کہ یہ خاندان بنی ہاشم کا فرد ہے، علی کا بیٹا ہے، فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی کنیز ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ۔ قریب آ کے کہا حسین تم چاہتے کیا ہو؟ حسین نے کہا کہ ایک رات کی مہلت میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔